اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی اور آپ ہمیشہ میرے لیے دعا گو رہیے۔ بڑا مزے کا رشتہ ہے دعاؤں کا۔ ویسے تو میں اوپر آئی تھی ایک لیکچر سننے کے لیے، کوئی کارل مارکس پہ نا، لیکن جب میں اوپر آئی تو پھر میرا دل چاہا کہ میں خود آپ لوگوں سے بھی ایک بات کروں۔ بڑی مزیدار بات ہے، بہت زیادہ مزیدار نا۔ ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں جب میں کالج گئی تو ویسے ہی اسٹاف روم میں ٹیچرس کو ایک بات بتا رہی تھی، وہ بات بہت مزیدار تھی، تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھی، بڑی مزیدار تصویر تھی۔ ایک روم ہے اور اس روم میں ایک ینگ لیڈی ہے جو کھڑکی میں کپ رکھ کے باہر جھانک رہی ہے اور بے فکر ہو کے اور چائے پی رہی ہے، اور اس کا کمرہ کافی کتابوں سے بھرا ہوا کمرہ ہے اور چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، اور وہ مزے سے اچھا، اس تصویر کی خاص بات، خطرناک سی بات ہے، آپ برا مت فیل کیجیے گا، لیکن اس کپڑے شپڑے نہیں ہیں نا، ویسی بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی ایک تصویر تھی، لیکن اس کے ساتھ جو بات تھی وہ بہت زیادہ پیاری تھی۔ اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اکیلے رہنا ایک نشہ ہے، اور جس کو یہ نشہ چڑھ جائے پھر وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ آسانی فیل نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اکیلے رہنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ یہ بات میں نے دیکھی تھی تو مجھے یہ بات بہت زیادہ پیاری لگی تھی نا۔ تو اکثر میرے جب ہسبینڈ اپنے دوستوں میں شام میں لازماً جاتے ہیں اور بچے فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں تو وہ میرا بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ میں اپنے فون پہ لگی رہتی ہوں اور گھر میں صفائی، گھر کو بہت اچھا سا کلین کرتی ہوں اور بہت مزیدار کھانا بناتی ہوں۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی جاری رہتی ہے، اور یا کوئی سانگ لگا لیتی ہوں، کوئی وہ نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سنتی ہوں، ساتھ میں مزیدار سا کھانا، سویٹ ڈش، یہ وہ لٹرم پٹرم لگی رہتی ہوں۔ اچھا، وہ کبھی کبھی نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان لوگوں کو مجھ پہ ترس آتا ہے کہ یہ دیکھو نا، ہم فٹ بال گراؤنڈ میں جا رہے ہیں یا دوستوں میں جا رہے ہیں، اور یہ بیچاری جو ہے وہ گھر میں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیچاری وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ میرا گولڈن ٹائم ہوتا ہے، میرا پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھیں، لیکن اس ٹائم میں وہ گھر کی صفائی کرنا بھی، آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے تو یہ ایک عبادت کی طرح ہے، عورت کے لیے خوش رہنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا تو سمجھتی ہوگی کہ بیچاری لگی رہتی ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن نہیں، یہ عورت کی فطرت میں ہے۔ عورت اس سے ریلیکس فیل کرتی ہے جب وہ گھر کے کام کرتی ہے نا۔ تو میں یہ بات نا اسٹاف روم میں بتا رہی تھی، تو ایک ٹیچر ہے، وہ سائیکالوجی میں کوئی اچھی سی ایجوکیشن حاصل کر چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، بندہ اکیلا کیسے خوش رہ سکتا ہے، اور یہ ایک حد تک ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، کسی حد تک نہیں ہے۔ تو ایک اور ٹیچر نے میری بات کو بہت زیادہ پسند کیا، تو وہ سائیکالوجی والی ٹیچر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان کس حد تک اکیلا رہ سکتا ہے، یا انسان اس قابل ہے کہ وہ اکیلا رہ سکے۔ تو میں اسے بتا رہی تھی کہ انسان اس حد تک اکیلا رہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اکیلے کے وجود سے بی بی حوا جو ہے وہ پیدا ہوئی، ہماری والدہ نا، اور حضرت بی بی مریم اکیلی کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ انسان اس حد تک بھی اکیلا رہ سکتا ہے، اس حد تک بھی وہ اکیلا اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ روحانیت بھی یہ کہتی ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک عورت ہے اور ہر عورت کے اندر ایک مرد ہے۔
بس عورت کا غالب صورت عورت ہے اور مرد کا غالب صورت مرد ہے، ورنہ تو کوئی نہیں۔ تو یہ بات ذرا آپ سوچیں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کوئی ہو تو میں خوش رہتی ہوں اور کوئی نہ ہو تو اس سے زیادہ خوش رہتی ہوں۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ مہمان کے آنے کا اپنا مزہ اور اس کے جانے کا اپنا مزہ۔ مطلب جب مہمان آتا ہے تو ہمارے مطلب مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ ہم گپ شپ لگاتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ برتن شرتن دھو کے گھر صاف ستھرا کر کے چائے کا کپ لے کے جب ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک مزیدار، یہ الگ بات ہے کہ گھر بہت خالی خالی ہو جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ انسان اکیلا خوش رہ سکتا ہے، اور یہ ایک نشے کی طرح ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک نشے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ میں اب اپنا لیکچر جو وہ سن رہی تھی نا کارل مارکس کے حوالے سے وہ سنوں گی۔ بائے بائے۔